الف لام میم اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، وہ سورہ فاتحہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ نماز جس کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وہ نماز جو محمد رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مومن کی معراج ہے، وہ نماز جس کے اندر جتنی کہی ہوئی باتیں ہیں ان کے اوپر اگلی نماز تک قائم رہنا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب لفظی ترجمہ ہم کر رہے تھے اس وقت میں نے بتایا تھا کہ یہ کلمہ ایاک، یہ ایا جو ہے وہ خاص کر دینے کے لیے آتا ہے، یہ ان بریکٹ کرنے کے لیے آتا ہے، یہ ادات محاصرہ کہلاتا ہے۔ یہ ایک جو آگے کلمہ آ رہا ہے اس کو محاصرہ کر لیتا ہے، یعنی ایاک خاص تجھ سے، پھر تیرے علاوہ یہ تعلق کسی سے نہیں۔ ایاہو یہ تعلق اس سے ہے، پھر تیرے ساتھ بھی نہیں۔ لا تعبدوا الا ایاہو، نہ عبادت کرو سوائے اس کے، اب کسی اور کی نہیں عبادت ہو سکتی۔ یہاں پر یہ کلمہ یا اس طرح دیکھیے فَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، ایا کا لفظ آ گیا ہے یا کے ساتھ، مجھ سے ڈرو پھر میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ اور یہاں پہ کلمہ ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ کا یہاں سے مراد اللہ جل شان ہو، اللہ سے مخاطب ہو کے، اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے اب یہ عہد باندھ رہے ہیں، اب یہ میثاق کر رہے ہیں، یہ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد، اس کے اوپر ہم نے قائم رہنا ہے۔ لیکن اگر جانتے ہوں گے کہ ایاک نعبد کہہ کر ہم نے کیا کہا ہے تو تبھی قائم رہ سکیں گے نا عمل کی دنیا میں۔ عبادت کا کلمہ اپنے اندر جو معنی رکھتا ہے اس کا پہلا معنی یہ ہے پوجا و پرستش کرنا۔ ایاک نعبد جب ہم اللہ سے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پوجا و پرستش صرف آپ کی کرتے، آپ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے۔ یہ جبین نیاز جھکے گی تو آپ کے سامنے، عبادت کے مناسک طے کیے جائیں گے تو صرف آپ کے سامنے، خوشنودی حاصل کی جائے گی تو صرف آپ کی، آپ کے علاوہ کسی کی خوشنودی حاصل نہیں کی جائے گی۔ میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں حج کروں گا، میں اللہ کی راہ میں اگر میں مال لگاؤں گا تو خالصتاً اور خالصتاً صرف آپ کی راہ میں لگاؤں گا، آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں لگاؤں گا۔ نہ سجدہ، نہ روزہ، نہ قیام، نہ سلام، یہ سب کچھ اللہ خالصتاً تیرے لیے، یہ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اور یہ اس کے اندر ہم نے اللہ سے کہا کہ دوسرے معنی عبادت کے اطاعت کے ہیں۔ اے اللہ اطاعت کریں گے تو صرف آپ کی کریں گے، آپ کے علاوہ پھر کسی کی اطاعت بھی نہیں کریں گے۔ فرما برداری کریں گے تو صرف آپ کی کریں گے، آپ کے علاوہ کسی کی فرما برداری نہیں کریں گے۔ بندگی اور غلامی، اے اللہ بندگی اور غلامی کریں گے تو صرف آپ کی کریں گے، کہنا مانیں گے تو آپ کا مانیں گے، بے چون و چرا اطاعت کریں گے تو ایک ہی ہستی ہے اللہ آپ، جس کی ہم نے بے چون و چرا اطاعت کرنا ہے۔ گویا عبادت کے پورے معنی کے اندر ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ صرف آپ کی عبادت کریں گے۔ اب سلام پھیرنے کے بعد میں اپنی پوجا و پرستش کے طریقے کسی اور ہستی کے لیے بھی کر لوں تو کیا میری نماز قائم رہ جائے گی؟
یہ کورنش بجا میں کسی اور کے لیے لاؤں، یہ رکوع کے اور ادب کے ساتھ کسی اور کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جاؤں اور کسی اور کو میں یوں سجدہ کر دوں، تو کیا میری نماز قائم رہ گئی؟ نماز قائم رہنا تو دور کی بات، کیا میرا ایمان بچ گیا؟ نماز تو قائم کرنے کے لیے تھی نا۔ ایاک نعبد، میں اپنے جتنی عبادت کرتا ہوں اس کے اندر میں یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ کہ صرف آپ کے لیے ہے، تو میں نظر نیاز بھی جو کرتا ہوں یہ میری عبادت ہے یا اللہ صرف آپ کے لیے۔ اور سلام پھیرنے کے بعد کسی اور کے لیے میں نظر اور نیاز کر دوں تو کیا نماز کے اندر جو وعدہ کر کے آیا ہوں وہ ٹوٹ نہ گیا؟ بچ گیا وہ وعدہ؟ نماز میری بچ گئی؟ نماز بچنا تو بڑی دور کی بات، میں پوچھتا ہوں کہ میرا ایمان بچ گیا؟ ایاک نعبد، اے اللہ میں صرف بندگی اور اطاعت آپ کی کرتا ہوں، غلامی کرتا ہوں، بے چون و چرا مانتا ہوں، یہ تعلق صرف آپ سے ہے۔ میں اپنی امی کا کہنا مانتا ہوں، میں اپنے ابو کا کہنا مانتا ہوں، کوئی خاتون اپنے شوہر کا اگر کہنا مانتی ہے اور کوئی شخص اگر اپنے امیر المومنین کا کہنا مانتا ہے تو اے اللہ ہم اسے مشروط کر دیتے ہیں آپ کی اطاعت کے ساتھ۔ اگر ان کا کہنا آپ کی اطاعت کے مطابق ہو تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، اگر وہ آپ کی اطاعت سے ہٹا ہو تو نہ امی کا مانیں گے، نہ ابو کا مانیں گے، نہ امیر المومنین کا مانیں گے، نہ بیوی اپنے شوہر کا کہنا مانے گی۔ شوہر کہے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، تم بے پرد ہو کے گھر سے باہر نکلو، یہ شوہر کا کہنا ہے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ مجھے پتا ہے کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ تو بندگی سے نکل جاتا ہے، تو میں کسی کا کہنا نہیں مانوں۔ یہ جو سوچ لے اس نے عبادت کر لی ہے، اس نے ایاک نعبد ٹھیک کہہ لیا ہے۔ پھر جب بندگی کرنی ہے، جب اطاعت کرنی ہے، جب غلامی کرنی ہے، اور محمد رسول اللہ کی غلامی اس لیے کہ وہ ما ینطق عن الہویٰ، وہ تو اپنے پاس سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو وہی ہوتی ہے، وہ تو آپ کا پیغام ہوتا ہے، وہ تو اپنی زبان سے کوئی جملہ کہتے نہیں جو سوائس کے جو آپ کہتے، وہ تو وہی ہوتی، اس لیے ان کی بھی اطاعت ہم بے چون و چرا کرتے ہیں۔ باقی کائنات میں کسی ہستی کی یہ اطاعت ہم کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو غلامی ہو جائے گی، ہم دنیا میں کسی کے بھی غلام نہیں ہیں۔ اللہ تو نے ہمیں آزاد جانا، ہم کیوں کر کسی کے غلام ہوں؟ ہم تو غلام صرف آپ کے ہیں۔ ایاک نعبد، کہنا بھی آپ کا مانتے ہیں، آپ کو فرمانروا ماننا ہے نا، فرمانروا کا قانون چلتا ہے۔ اگر میرا گھر کے دائرے کے اندر میری حکمرانی ہوگی تو میری حکمرانی کے اندر، میرے گھر کے اندر اللہ آپ کا قانون ہوگا۔ اگر میری حکمرانی کسی ایک ادارے کے اندر ہوگی تو وہاں پر بھی اللہ آپ کا قانون ہوگا، اور اگر میری حکمرانی کسی صوبے اور کسی شہر اور کسی ملک کے اندر ہوگی تو اللہ صرف آپ کا قانون چلے گا۔ تو ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں دیکھے کہ نماز کے اندر تو اس نے کہا ہے ایاک نعبد، میں آپ کی بندگی اور اطاعت کرتا ہوں، تو پھر وہاں پہ اطاعت، وہ قانون جو اس نے بنا رکھا ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے، وہ خاندان کے رسم رواج کے مطابق چلتا ہے اس کا گھر، یا اللہ کے قانون کے مطابق چل رہا ہے؟ اگر اللہ کے قانون کے مطابق ہے تو ایاک نعبد کہہ کر اس نے نماز کو قائم کر لیا ہے۔ اگر اس کے اپنے گھر کے اندر ہی وہ تعلق، وہ رشتہ، وہ ناتا، وہ جو خاندان کے رسم رواج کے مطابق بنتا یا ٹوٹتا ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ میرا شریکہ برادری ہے، کیا اللہ کے حکم سے اسے شریکہ برادری بنایا تھا؟ یہ جو ہم چچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، پھوپھو کے بیٹے سے لڑ پڑتے ہیں، اسے شریکہ برادری کہتے ہیں، کہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں؟ اس کے اندر تو ہم نے اللہ سے کہہ دیا ہے کہ اللہ بندگی تیری، اطاعت تیری، حکم تیرا، فرمان تیرا۔ وہ حکم دیتا ہے کہ جو تم سے ٹوٹتے ہیں یہ رشتے چچا تایا ماموں کے، جو تم سے ٹوٹتے ہیں ان سے جڑو۔ تو اطاعت کیا ہے؟ پھر وہ دوسرا مخالف، وہ چچا تایا کا بیٹا، وہ ماموں کا بیٹا، وہ غلط بات بھی کہے، جو تم سے ٹوٹتا ہے اس سے تو جڑنے کی بات کرنی ہے، کہ اس سے دوری کی بات کرنی نہیں، دوری نہیں ہوگی۔ شریکاں دی کن ٹا دیو پاویں آپ تھلے آ جاؤ، ہم تو اتنے گندے ہو گئے،
اللہ کی قانون کو ماننے کے باوجود ہر نماز کے اندر، یہ نہیں میں کہتا کہ ہر نماز کے اندر، بلکہ ہر رکعت کے اندر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور عمل کے اندر کس کی اطاعت ہو رہی؟ نماز بچ جائے گی۔ جتنی قوت کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں ایاک نعبد، اتنی ہی قوت کے ساتھ پھر اگلا جملہ بھی ہے ایاک نستعین۔ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، ایک میثاق ہے، اللہ کے سامنے اس کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس طرح اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کر دیں، آپ کو بھی سجدہ کریں اور آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کر دیں تو ہم مشرک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایاک نستعین، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کر لے تو اے اللہ ہم مشرک ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان نہیں بچتا۔ صرف اور صرف اور صرف مدد تو آپ سے طلب کرنا ہے۔ نماز کے اندر یہ وعدہ کر کے باہر نکل کسی اور سے مدد جو طلب کر لے، کیا اس کی نماز قائم رہ گئی؟ میں پوچھتا ہوں، نماز قائم رہنا تو بڑی دور کی بات، کیا ایمان بچ گیا؟ ایمان بھی نہیں بچ سکتا۔ ایاک نستعین، اے اللہ صرف آپ سے استعانت طلب کرتے۔ یہ استعانت ہے کیا؟ ایک ہے میں استاد ہوں، میں پڑھاتا ہوں، آپ کی ضرورت ہے، آپ مجھ سے پڑھتے، آپ نے مجھ سے مدد طلب کی کہ میں آپ کو پڑھاؤں۔ ایک یہ ہے، یہ جائز ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ ایک آدمی نے ملازمت کرنی ہے، وہ آدمی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یہ تمہارا ادارہ ہے، میں اس کے اندر ملازمت کرنا چاہتا ہوں، میری مدد کرو، مجھے ملازمت دو، میری یہ ضرورت ہے، اس کو پورا کرو۔ یہ باتیں کہنا یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اسباب کی دنیا کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا اور مدد مانگنا، یہ دونوں نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کے اوپر بہت اجر۔ یہ جس سے منع کر دیا گیا ہے یہ وہ ہے جو مافوق الفطرت ہوتا ہے۔ مافوق الفطرت چیز کسی سے نہیں مانگنی، جو اللہ دے سکتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں مانگنا۔ اب مجھے بتائیے، بیٹا کون دیتا ہے؟ بیٹی کون دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میں دیتا ہوں۔ عزت کون دیتا ہے؟ ذلت کون دیتا ہے؟ اقتدار کون دیتا ہے؟ اس کا اسباب کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اقتدار تو اللہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں۔ یا قرآن حکیم کی آیا موجود نہیں ہے؟ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہو جائے کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ تو یہ وعدہ کرے کہ اقتدار تو تو دیتا ہے، دولت تو تو دیتا ہے، رزق تو تو دیتا ہے، اور سلام پھیر کے کسی اور کے پاس چلے جائے، بابا جی 12 سال ہو گئے ہیں میرے ہاں بیٹا بیٹی نہیں ہوئی، مجھے بیٹا دے دو، اور بابا جی کہیں جا تیرا بیٹا ہوئے گا، نماز قائم رہ گئی؟ میں پوچھتا ہوں نماز قائم رہ گئی؟ ایاک کا کہا ہے نعبدو، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ایاک کا کہنے کے بعد کسی اور کو سجدہ کر لیا، ایمان بچ گیا؟ اسی طرح ایاک نستعین، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ مافوق الفطرت طریقے سے بیٹا کوئی نہیں دے سکتا سوائے رب کی ذات کے۔ زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ آپ زندگی اور موت کسی اور سے مانگے؟ کوئی کہے کہ میں تمہیں تورا بورا بنا دوں گا، آپ ڈر جائیں کہ مجھے تورا بورا بنا دے گا؟ یہ تو استطاعت صرف ایک ہستی کے پاس ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ تورا بورا کے اندر اتنے آدمی نہیں مارے گئے جتنے 8 اکتوبر کے اس زلزلے میں مارے گئے۔ وہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ یہ زندگی بھی وہ دیتا ہے، موت بھی وہ دیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو عجیب تماشا ہوا، آپ کو پتہ اقتدار اللہ دیتا ہے، اور ہمارے ہاں تو حکمران وہ کہتے ہیں ایک بابا جی ہیں چھڑیاں مارتے ہیں اقتدار مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی اقتدار پورا کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں انہوں نے 2.5 چھڑیاں کھائی تھی، تیسری چھڑی پڑی تو وزیر اعظم صاحب ذرا آگے ہو گئے تھے، پوری چھڑی نہیں پڑی اس لیے اس کو پورا اقتدار نہیں ملا۔ ان کو چھوڑیے، میں تو آپ کی بات کرتا ہوں، اپنے طلباء کی بات کرتا ہوں
کیا قرآن حکیم کی یہ آیا نہیں، اقتدار جسے چاہتا ہے اللہ تو دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے؟ اگر یہ موجود ہے تو خدا لگتی کہیے کہ آپ کے دل میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ امریکہ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو شرک کس کا نام؟ یہی تو شرک ہے۔ کوئی نہیں دے سکتا سوائے رب کے، اور کوئی رزق نہیں دے سکتا، اس کی میں تشریح پہلے کر چکا ہوں، سوائے رب کے۔ اور سلام پھیر کے آپ کسی اور سے رزق طلب کریں، کسی اور سے عزت طلب کریں، عزت بھی رب دیتا ہے اور ذلت بھی رب دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور جب چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے امتحانات ہوتے ہیں، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزما رہا ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ہاں، تمہارے اعمال تمہارے اپنے بس کی بات ہے، اپنے اعمال کے بارے میں کہا کرو، لیکن یہ جو عطائیں ہیں یہ رب ذوالجلال والاکرام کی ہیں، یہ اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا دیکھیے، اس کے اندر اگر یہ کہنا ہوتا، یہ بورڈ پہ دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر یہ کہنا مقصود ہوتا کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو بڑا واضح تھا کہ آسانی سے لکھا جا سکتا تھا نعبدو کا و نستعین، نستعینو کا و نعبدو کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ نہیں لکھا اللہ میاں نے۔ جو وعدہ ہم سے لیا ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ لیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، پھر آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کرتے، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، پھر آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کرتے۔ ایاک کا لفظ استعمال کیا، نعبدو کا کہہ دیتے تو بات مکمل ہو چکی تھی، نستعینو کا کہتے تو بات مکمل ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، ایک اور حوالہ بھی دیکھیے، جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بات تو ہم اکیلے ہوتے، اگر یہی کہنی تھی کہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی سے نہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں آپ کے علاوہ کسی سے نہیں، کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو آدمی تو اکیلا ہوتا ہے، تو پھر کہنا چاہیے تھا ایاک اعبد و ایاک استعین، لیکن وہاں پہ ایاک اعبد نہیں کہتا، ایاک نعبد۔ اتنی عربی تو آپ کو آ چکی ہے کہ اعبد میں عبادت کرتا ہوں اور نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، استعین میں مدد طلب کرتا ہوں اور نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ہم کا لفظ آیا ہے، میں کا نہیں آیا۔ کیوں؟ جب انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز کے اندر دربار الہی میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہتا ہے، نماز کو قائم کرنے کے لیے جب یہ جملہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ جیسے گناہگار سے لے کر اس امت کے تمام نیک اور صالحین، حتیٰ کہ تمام تابعین اور صحابہ، اے اللہ حتیٰ کہ انبیاء اور رسل بھی، ہم سارے کے سارے، اکیلا میں نہیں، حتیٰ کہ انبیاء اور رسل بھی آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور اسی طرح مجھ جیسا گنہگار سے لے کر نیک صالحین بھی، بزرگ سارے، وہ تیرے تبع تابعین اور تابعین، وہ تیرے رسول کے صحابہ اور خود محمد رسول اللہ اور تمام انبیاء اور رسل آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ یہ ہم اس کے اندر کہہ رہے ہوتے، اعبدو نہیں کہا، استعین نہیں کہا، نستعین ہم سارے کے سارے۔ آئیے میں اس جملے کو ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، ایاک نعبد، اے اللہ تمام انبیاء، تمام رسل اور خود سرکار دو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تمام صحابہ بھی، تمام تابعین بھی، تابعین بھی، تمام ائمہ اکرام بھی، اور تمام بزرگ اور صالح ہستیاں بھی آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اب میں اسی جملے کو ایک عوامی انداز میں کہنے لگا ہوں، اس کو پہ غور فرمائیے۔ اے اللہ، مجھ جیسے گناہ گار سے لے کر اس امت کے تمام نیک صالحین، تمام غوث کتب ابدال، تمام پیر ولی اللہ، سارے کے سارے، حتیٰ کہ انبیاء اور رسل بھی، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت کریں تو مشرک ہوتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کریں تو وہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی، جس طرح حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اللہ جل شانہ کی سے مدد طلب کی، کسی اور سے مدد طلب ساری عمر میں نہیں کی، اسی طرح اے اللہ مجھ جیسا گناہ گار بھی صرف آپ سے مدد طلب کرتا ہے، کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتا، صرف آپ کی عبادت کرتا ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اور سلام پھیرنے کے بعد میں کسی اور کے در پہ چلا جاؤں اور استعانت اس سے طلب کرنے لگ جاؤں تو میری نماز قائم رہ گئی؟ نماز تو بڑی دور کی بات، میں پوچھتا ہوں میرا ایمان بچ گیا؟ یہ نماز تو قائم کرنی تھی اپنے عمل کی دنیا میں، عمل کی دنیا میں اس سے پوچھ کر چلنا تھا، اور اس سے جو عطا کر دے اس نے اسی سے لینا تھا، اور تو کوئی دینے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں تھا، تو مانگ کس سے لیا؟ اور صرف یہ نہیں کہ رزق اس سے مانگنا ہے، عزت اس سے مانگنا ہے، ذلت اس سے مانگنا ہے، صرف اسی کی بات تو نہیں کر رہا، مجھے زندگی گزارنے کا رستہ بھی تو آپ ہی نے بتانا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہی تو بتائے گا نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ سے ہم یہ عہد کر لیتے ہیں تو پھر اب دعا شروع کرتے ہیں، یعنی پہلے اللہ کے گن گائے، پہلے کہا کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ آپ ہی کے لیے، آپ کے علاوہ پھر کسی کے لیے، آپ مالک بھی ہیں، آپ آقا بھی ہیں، آپ شہنشاہ بھی ہیں، آپ مربی بھی ہیں، آپ پالنہار بھی، صرف میرے ہی نہیں سارے جہانوں کے ہیں، آپ منظم بھی ہیں، منتظم بھی ہیں، میرے ہی نہیں سارے جہانوں کے، گیت گائے جا رہے ہیں اپنے اللہ کے، ساری تعریفیں اس کی کیوں نہ ہو، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جس کا رحم جوش قوت اور ولولے سے آتا ہے، جس کا رحم حدوں سے نکل کر آتا ہے، جس کا رحم رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے، پھر ساری تعریفیں اس کے لیے کیوں نہ ہو؟ میری تو ساری کائنات اس کے ہاتھ میں، میری جنت اس کے ہاتھ میں، میری ساری کی ساری آسائشیں جو آئندہ ملنے والی ہیں وہ تو ساری اس کے ہاتھ میں، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ سارا کا سارا اسی کے پاس چلے جانا ہے۔ اس دن نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی ملک ہوگا، نہ کوئی اور ہستی ہوگی، سارے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اس دن وہ دنیا کو، پوری دنیا کو اپنی تھیلی پہ اچھالتے ہوئے پوچھ رہا ہوگا این الملوک الدنیا، اس دن تو وہی ہوگا، تو پھر ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ پھر اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، ایسا اتنی بڑی ہستی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ پھر کسی سے نہیں چاہتے۔ یہ جب عہد اقرار کر لیتے ہیں، میثاق باندھ لیتے ہیں، تو پھر اللہ سے اب مانگنے لگتے ہیں، جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ دینے والی ہستی تو وہی ہے، میری زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ سلیقہ بھی تو اسے بتانا ہے، پھر وہ اس سے کہتے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ یہ دنیا تو بھول بھلیاں ہیں، بے شمار پگڈنڈیاں ہیں، بے شمار مسالک ہیں، یا اللہ کدھر چلیں گے؟ رستہ آپ نے بتانا ہے، آپ ہی اب دعائیں ہو رہی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ وہ مانگا ہے ہم نے آپ سے جو سیدھا تو ہے، لیکن اس کے اوپر چلنے پر والوں پر آپ خوش ہو گئے ہیں، ان پر انعام فرما دیے ہیں آپ نے، ہمیں تو ان کا راستہ دیجیے۔ انعمت علیہم، ہاں وہ انبیاء کا راستہ جن پہ آپ خوش ہو گئے، وہ رسول کا راستہ، وہ صالحین کا راستہ، وہ ائمہ اکرام کا راستہ، وہ بزرگوں کا راستہ، وہ اولیاء اللہ کا راستہ، یا اللہ ان کے راستے پہ چلانا جن پہ آپ خوش ہو گئے، جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، اور وہ لوگ جن پر جو مغضوب ہوئے، جن پر آپ کا غضب ہوا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، مالک یوم الدین آپ سے ڈرتے ہیں کہیں آپ جہنم میں نہ پھینک دے، اس لیے ان لوگوں کا راستہ نہ دیجیے جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دیجیے جن کو آپ نے راستہ بتایا اور وہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے اپنی راہ گم کر دی، اپنی راہ کھوٹی کر دی۔ وَلَضَّالِّينَ، ضال کہتے ہیں گمراہ کو، جس نے اپنی راہ گم کر دی ہو۔ اے اللہ آپ تو عظیم ہیں، آپ نے تو رستے دیے ہیں، لیکن جب انسان نے راہ گم کر دی اور وہ غلط رستے پہ چلا تو آپ نے اس پر اپنا غضب ڈھایا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ غضب کا مستحق ٹھہرنا ہے۔ یا اللہ ان کے رستے پہ نہ چلائیے، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو سمجھنے کے لیے آئیے چند لمحے کچھ گفتگو کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا طریقے اختیار کرنے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ کون سے رستے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر۔ ایک آدمی نے ایک کار بنائی ہے، میں اس کی پہلے مثال آپ کے سامنے رکھ لوں۔ ایک آدمی نے ایک کار بنائی، کار بنانے والا ہی بتا سکتا ہے کہ یہ اس کار کے اتنے گیئرز ہیں، یہی بتا سکتا ہے کہ کس جگہ پہ اس کے پیٹرول ڈالا جائے گا، کہاں اس کا ریڈیٹر ہے کہ اس کے اندر پانی ڈالا جائے گا، وہی بتائے گا کہاں اس کا انجن کا یہ سوراخ ہے اس کے اندر موبلائل ڈالا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس کار کے اوپر یہ کہے کہ مجھے اس بنانے والے سے تو نہیں پوچھنا، میں اپنی مرضی کروں گا یا کسی اور سے پوچھ لوں گا کہ اس کا تیل کہاں ڈالنا ہے، پانی کہاں ڈالنا ہے، وہ اپنی مرضی سے ریڈیٹر کے اندر اگر تیل ڈال دے گا، اگر وہ تیل کی ٹینکی کے اندر وہ موبلائل ڈال دے گا تو کیا اس کی گاڑی چلے گی؟ جو ہی وہ ریڈیٹر کے اندر پانی کی بجائے پیٹرول ڈال دے گا تو کیا اس کی کار جل نہیں جائے گی، بچ جائے گی؟ تو کس سے پوچھنا چاہیے تھا؟ وہ جو اس کا بنانے والا ہے۔ جب انسان کو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے کس جگہ پہ تیل ڈالا جائے گا، کس جگہ پیٹرول ڈالا جائے گا، کس جگہ اس کے پانی ڈالا جائے گا، تو اللہ ہی سے پوچھنا، کیونکہ بنانے والا جانتا ہے کہ کون سی گراری جو وہ کلاک وائز چل رہی ہے اور کون سی گراری جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز چل رہی ہے، اس کے انجینئر کو پتا ہے، دوسرے سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ اگر انسان کو اس کے رب نے بنایا ہے تو پھر رب ہی سے پوچھنا ہے کہ رب تو نے یہ انسان جو مجھے بنایا ہے، مجھے جو زندگی عطا کی ہے، میں نے اس زندگی کو گزارنا کیسے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، کرینہ، سلیقہ تو صرف میں نے اپنے اللہ سے پوچھنا ہے، کیونکہ وہ میرا خالق ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور خالق ہے تو میں اس سے جا کے پوچھوں گا، اور جب یہ میں نے مان لیا کہ میرا خالق میرا اللہ ہے تو پھر میرا اللہ ہے تو مجھے اللہ سے پوچھنا ہے۔ اور اللہ بھی اتنے کریم ہیں، اللہ بھی اتنے عظیم ہیں، وہ اتنا پیار کرنے والے ہیں کہ کائنات کے اندر پہلا انسان بھی جو بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ وہ آدم علیہ السلام خود ایک نبی اللہ تھے، وہ نبی اپنے اللہ سے زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ سیکھ کر آیا تھا اور ہمیں سکھانے والا آیا تھا، بن کر آیا تھا، تاکہ کوئی کائنات کے اندر ایک شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں نے زندگی جو گزاری
وہ اپنی مرضی، اپنی منشا یا کسی سے پوچھ کر جو گزاری تھی وہ اس لیے گزاری تھی، کوئی بتانے والا نہیں تھا. تو پہلا شخصی نبی اللہ آیا، اس کے گھر میں باقی اولاد پیدا ہوئی جس نے اپنے باپ سے، آدم علیہ السلام سے پوچھ کر زندگی گزارنی تھی. گویا کائنات کے اندر اللہ نے سب سے پہلے نبی بھیجے، امتی بعد میں بھیجے. یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، اس کا رحمان ہونا ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ہم سے پہلے ہماری ہدایت کا سامان بھیجا. اور سامان اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے وہ دو طریقوں سے بھیجا. ایک تو اپنے انبیاء اور رسول اتارے ہیں، ساتھ ان کے صحیفے یا کتابیں نازل کی. اور اللہ جل شانہ نے کہا ہے کوئی امت ایسی نہیں جس کے اندر ہم نے نبی اور رسول نہ بھیجا ہو. کوئی امت ایسی نہیں ہے. ہر امت کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ، کرینہ، سلیقہ سکھانے والے انبیاء اور رسول آئے ہیں، اور وہ انہی کی زبان میں پیغام لے کر آئے. اللہ کا پیغام انہی کی زبان میں آیا ہے. وہ لوح محفوظ سے چیزیں اتری ہیں اس زبان میں جس زبان کے وہ لوگ بولنے والے تھے. کبھی عبرانی میں آئیں، کبھی سریانی میں آئیں. اور ہمیں تو صرف 55-56 انبیاء اور رسول کا پتہ ہے، اس کے زیادہ تو ناموں کا ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن محمد رسول اللہ کہتے ہیں 1,24,000 کے قریب انبیاء اور رسول آئے. ہمیں نہیں ناموں کا پتہ، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ان دنیا میں آئے اور اللہ نے ان کے ذریعے کتابیں بھی نازل کی اور صحیفے بھی نازل کیے. کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو تعلیمات دی. یہ کتاب اور خود نبی، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ، کرینہ، سلیقہ. کتاب سے مراد یوں سمجھیے کہ جس نے کار بنائی ہے اس نے ساتھ ایک بکلیٹ دیا ہے کہ اس کار کو تم نے کس طرح استعمال کرنا ہے. زندگی دینے والے اللہ نے کتاب دی ہے کہ تم نے زندگی کو کس طرح گزارنا ہے. اور ساتھ ہی جس طرح کار کے بنانے والے نے ایک انجینئر بھی دے دیا کہ اس کو ذرا چلا کے بھی دکھانا کہ کس طرح چلتی ہے وہ، تاکہ وہ صحیح چلا بھی سکے. اسی طرح اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے جنہوں نے اپنی عملی زندگی میں پہلے اس کو اڈاپٹ کیا اور عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت کر کے دکھائی. کہا کہ لوگوں جس طرح میں نے کی ہے اس طرح تم بھی کرو. اگر اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو تو محمد رسول اللہ نے ایسے ہی آ کے نہیں کہا دیا کہ نماز پڑھو. پہلے میرے آقا نے خود نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دکھائی، پھر کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. آپ نے صرف نماز ہی کا تو نہیں بتایا کہ بیوی کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، حکمرانی کیسے کرنی ہے، ہمسائے کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، جنگیں کیسے کرنی ہے، جہاد کیسے ہوگا، اور صلح اور امن کے پیمانے کیا ہوں گے، بازار اور منڈی کے اندر کس طرح قانون چلے گا، وہاں پہ سودے کیسے ہوں گے. ایک ایک چیز کے بارے میں کھول کھول کے بتا دی. یہ تاریخ اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پہلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسل آئے تھے وہ کون سا دین لے کر آئے تھے؟ جی، دین اسلام. حضرت آدم علیہ السلام کے دین کا نام بھی تھا اسلام. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے دین کا نام بھی تھا اسلام. حضرت نوح، حضرت لوط کے دین کا نام بھی تھا اسلام. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا نام بھی تھا اسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے تو یہ اسلام مکمل ہوا ہے، لے کر رسول اللہ نہیں آئے. اس غلط فہمی کو بھی دور کر لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میری مثال اس طرح ہے کہ جس طرح عمارت اسلام مکمل ہو رہی تھی لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، میں آ کے اس جگہ پہ لگ گیا ہوں، اب عمارت اسلام مکمل ہو گئی. گویا پہلے انبیاء جو آئے اس زمانے میں جو انہوں نے بتایا وہ اس وقت کے لیے دین تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا ہوا، ایک بیٹی ہوئی. وہ حقیقی بہن بھائی ہیں. وہ جوان ہوئے تو ان کی شادیاں ہوئیں، وہ اس وقت کا اسلام. پھر جب نسل در نسل آگے چلنا شروع ہوئے تو پھر کہا کہ حقیقی بہن بھائی اب آپس میں شادی نہیں کر سکتے.
اب حقیقی بہن بھائی شادی نہیں کریں گے، اب تو کزنس کے اندر ہوگی، دوسرے لوگوں کے اندر ہوگی۔ جب شادیاں اس طرح شروع ہو گئیں، وہاں پہ پیوریفیکیشن کے لیے پھر ایک مرحلہ آیا، کہا کہ دیکھو تم شادیاں تو کر رہے ہو، اولاد تو ہو رہی ہے، یہ اسلام کے مطابق ہی ہے، اب اس کی تکمیل ہونی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم اترنی ہے آیت، یہ آیت اب مکمل ہونے والی ہے، اس کو محفوظ کر لینا ہے اللہ نے۔ اب یہ جو مکمل ہوگی اس سے پہلے پہلے دین کی پیوریفائی کر دینا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو دو بہنیں ہوتی ہیں، یہ دونوں بہنیں آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر سوتن بن جائیں ان کی محبت بھسم ہو جاتی ہے۔ اللہ کو یہ محبت بڑی پیاری ہے، اب پیوریفائی کر دیا کہ دو بہنیں ایک شوہر کی بیوی نہیں بن سکتی، ایک شوہر کے تحت دو بہنیں نہیں ہوں گی، منع کر دیا قرآن حکیم، کیونکہ دین کی تکمیل ہونی ہے۔ اسی طرح بتا دیا کہ پھپھو اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، یہ بڑے محبت کے اور بڑے پیار کے رشتے ہیں۔ دیکھنا ایک شخص پھپھو اور بھتیجی سے بھی، خالہ اور بھانجی سے بھی اس طرح شادیاں نہ کرے، یہ منع کر دیا، کہیں وہ محبتیں بھسم نہ ہو رہے، کیونکہ آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم مکمل ہونے اترنے والی ہے۔ اس سے پہلے پہلے رسول اللہ پہ آ کے دین مکمل ہوا ہے۔ ابراہیم کان حنیف مسلم، وہ حنیف مسلم تھے، ان کے دین کا نام اسلام تھا۔ موسیٰ و عیسیٰ ما کانا یہودین ولا نصارا، وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے، کانا حنیف مسلم، وہ تو دونوں حنیف مسلم تھے، وہ تو مسلم تھے، ان کے دین کا نام تو اسلام تھا۔ یہ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین چلا ہے، جس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اب سیدھی راہ کو دیکھنے سے پہلے وہ دین کا کلمہ اور چند اصطلاحیں میں چاہتا ہوں کہ آج ہم سیکھ لیں، کل میں انشاءاللہ اس سیدھے راستے کے اوپر گفتگو کروں گا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے انعام یافتہ لوگوں کا، اور وہ سیدھا راستہ جو گمراہ ہو گئے تھے لوگ وہ کون تھے، اور الٹے راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ اللہ نے دنیا کے اندر کس طرح غضب ڈھایا اور آخرت کے کس طرح ان کو وعیدیں سنائی۔ ایک کلمہ یہی دین، یہ کلمہ دین قرآن حکیم میں 92 ٹائمز، 92 دفعہ آیا ہے، مختلف معنی میں آیا ہے۔ کہیں پر اس کے معنی ہے بدلہ اور محاسبہ، جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر پڑھا ہے، مالک یوم الدین، یہ دین کا مطلب بدلہ، محاسبہ، یہ محاسبے کے دن کا مالک ہے۔ کبھی اس کا معنی حکم چلانا ہوتا ہے اور کبھی اس کا معنی اطاعت کرنا بھی ہوتا ہے، کبھی اس کا معنی متصرف ہوتا ہے اور کبھی اس کا معنی دستور زندگی اور ضابطہ حیات ہوتا ہے۔ یہ دستور زندگی اور ضابطہ حیات دین کے ایک معنی یہ ہے۔ ہم نے انہی معنوں کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ اور سلیقہ، وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ، ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ وہ شاہراہ حیات کیا ہے؟ یہ دین کہلاتا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ سلیقہ، یہ دین ہے۔ ایک اور کلمہ ہے مذہب، یہ اردو میں ہم مذہب کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، عربی مبین ہی کا کلمہ ہے۔ ذہب یذہب، ذہب وہ چلا گیا، کوئی آدمی کسی مقام پہ ہو اور وہاں سے چلا جائے تو ہم کہتے ہیں اس نے ذہاب کر لیا ہے، مذہب اختیار کر لیا ہے۔ کوئی آدمی کوئی رائے کو اختیار کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے مذہب اختیار کیا ہے۔ کسی رائے کے اختیار کرنے، ایک شارع ہے اس سے کوئی چلا گیا، وہ اس نے ذہاب کیا ہے، اس نے مذہب اختیار کیا ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، وہاں سے اس نے کوئی اور رائے کو اپنا لیا ہے تو اس نے کوئی مذہب اختیار کر لیا۔ ذہبہ، وہ وہاں سے چلا گیا ہے۔ عرب بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ جب کوئی اور رائے کو اپناتا تو کہتے اس نے مذہب اختیار کر لیا، اس کا مذہب یہ ہو گیا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ مترادف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک کلمہ ہے اسلام، قرآن حکیم میں یہ کلمہ
6 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ لغوی طور پہ تو سلامتی کو کہتے ہیں اسلام، آفات، مشکلات اور مصائب سے بچ جانے کا نام ہے اسلام، لیکن اصطلاحاً کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے، قرینے اور سلیقے دیے ہیں، وہ جو انبیاء اور رسل لے کر آئے ہیں اور انہوں نے عملاً کر کے دکھائے ہیں، وہ ساری چیزیں جو کتاب اللہ میں موجود ہوں، وہ ساری چیزیں جو رسول کر کے دکھا دیں، وہ پورے کا پوری شاہراہ وہ اسلام ہے۔ یعنی دین کا نام اسلام ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ، قرینہ، سلیقہ اسلام ہے۔ اس دین کا نام، اس زندگی گزارنے کا طریقے کا نام، اس شاہراہ حیات کا نام الاسلام اللہ نے رکھا ہے۔ رضیت بالاسلام دینا، تمہارے زندگی گزارنے کے طریقے کو جو میں نے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ گویا اسلام زندگی گزارنے کے طریقے، قرینے اور سلیقے کا نام۔ ایک کلمہ ہے ایمان۔ ایمان کہتے ہیں الاقرار باللسان والتصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ جب یہ کلمہ ہم استعمال کرتے ایمان، تو اس سے مراد یہ ہے کہ الاقرار باللسان، لیکن اقرار کس چیز کا؟ تصدیق بالقلب، کس چیز کی تصدیق کرے گا دل؟ والعمل بالجوارح، جوارح کس جسم کے سارے اعضاء کس کے مطابق عمل کریں گے؟ یہ جو لا الہ الا اللہ ہم نے کہا ہے، وہ جو محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، جب یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ، قرینہ، سلیقہ وہ جو بھیجا ہے، وہ ایک محمد رسول اللہ کی ذات اور دوسرا قرآن حکیم، اللہ کی اپنی تعلیمات، یہ جو دونوں چیزیں ہیں اس کو ملا کے اسلام کہا۔ اس کے اقرار بھی کرنا ہے پورے کا، اس کے اندر جو باتیں احادیث نبوی میں کہہ دی گئیں، جو قرآن حکیم میں کہہ دی گئیں، زبان بھی اقرار کرے، دل بھی شہادت دے اور جسم کے اعضاء بھی اس پر شہادت دے۔ گویا اپنے آپ کو ان افکار، ان خیالات، وہ نظریات جو محمد رسول اللہ نے دیے، جو اللہ نے دیے، اپنے آپ کو اس طرح نتھی کر لینا کہ اگلی ساری زندگی اس کے مطابق جاری ہو جائے، شروع ہو جائے، وہ ایمان ہے۔ اور ایک اور کلمہ ہے عقیدہ۔ یہ عقیدے کا کلمہ بھی عربی مبین میں استعمال ہوتا ہے، ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عقد نکاح، عقد نکاح کیا ہے؟ ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ اس طرح باندھ دیتے ہیں کہ اگلی زندگی اس سے جاری ہو جائے، حیات آگے اس سے جاری ہو جائے، اسے عقد کہتے ہیں، باندھ دینے کو۔ گویا اپنے آپ کو کچھ افکار، خیالات اور نظریات ہیں جس کے ساتھ باندھ دینا ہے تاکہ عمل کی دنیا اس کے مطابق جاری ہو جائے، تو کہتے ہیں اس نے عقیدہ اختیار کر لیا۔ ایمان اور عقیدے کی بظاہر تعریف ایک جیسی ہے، لیکن اس کے اندر ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے، جس کو میں نے ابھی واضح کرنے کی بھی کوشش کی، کہ ایمان کے پیچھے وہ افکار، وہ خیالات، وہ نظریات جس کے اوپر اپنے آپ کو اقرار بھی کرنا ہے اور جس کی تصدیق دل نے کرنی ہے اور جس کے مطابق جسم کے سارے اعضاء نے عمل کرنا ہے، وہ وحی الہی ہے، چاہے کتاب اللہ میں ہو، چاہے محمد رسول اللہ۔ اور وحی الہی میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ کیا غلطی کا امکان ہو سکتا ہے وحی الہی میں؟ جبکہ عقائد سے مراد علماء کے افکار، خیالات اور نظریات ہیں۔ علماء کے افکار اور خیالات اور نظریات کے ساتھ اپنے آپ کو یوں نتھی کر لینا کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے اگلی زندگی اس کے مطابق جاری ہو جائے، بس اس کا نام عقیدہ ہے۔ لیکن علماء کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتی، لیکن ایمان کے اندر اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان نہیں، وہ تو 100% ٹھیک، کیونکہ وہی الہی ہے اس کی بنیاد، اور اس کی بنیاد، عقیدے کی بنیاد علماء کے افکار، خیالات اور نظریات ہوتے ہیں۔ حضرات یہ کلمہ ایک اور بھی دیکھ لیجئے، مسلک، بورڈ پہ بھی دیکھیں، یہ ایک کھیت ہے،
کھیت کے چاروں کارنر ہیں، کسی نے اے سے یہ بی کارنر پر پہنچنا ہے، اس کا ایک طریقہ کہ اے سے وہ سی پہ جائے، سی سے وہ ڈی پہ آئے، ڈی سے پھر وہ بی پر آ جائے، یا اے سے ڈائریکٹ بی پر بھی آ سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو آدمی سی پر پہنچا ہوا ہے وہاں سے وہ اے سے پہلے سی سے اے پر آئے گا، اے سے پھر وہ بی پر آئے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سی سے درمیان میں سے رستہ بناتے ہوئے پگڈنڈی جسے کہتے ہیں، کھیت کے اندر سے پگڈنڈی بناتے ہوئے، آپ نے کھیتوں میں اکثر دیکھی ہوں گی، پگڈنڈی بناتے ہوئے سی پر ڈائریکٹ آ جائے، وتر جسے کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر چل کے آ جائے۔ اس سے اس کا وقت بھی بچتا ہے اور صلاحیتیں کم خرچ ہوتی ہیں، جلدی پہنچ جاتا ہے، یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے عموماً لوگوں کے کھیتوں کے اندر سے اس طرح رستے بنا رکھے ہوتے۔ یہ رستہ یہ جو بنتا ہے اسے پگڈنڈی کہتے ہیں، یہ سلک کہلاتی ہے۔ جو اس پہ چلتا ہے اسے سالک کہتے ہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں اس نے مسلک اختیار کیا ہے۔ کوئی آدمی کسی رستے پہ چل پڑے تو اس نے سلک کیا ہے، وہ سالک ہے، اس نے وہ مسلک اختیار کیا ہے۔ یہ کلمات زندگی گزارنے کے ویسے طریقے کرینے کے حوالے سے ہیں، زندگی کے اوپر چلنے کے حوالے سے سارے کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن یہ کلمہ مذہب جس کو ہم دین کے مترادف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، عربی مبین کا کلمہ ہے۔ عقیدہ یہ عربی مبین کا کلمہ ہے جسے ہم ایمان کے مترادف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ مسلک یہ سارے کلمات عربی مبین ہی کے ہیں، لیکن ان معنوں کے اندر قرآن حکیم نے انہیں استعمال نہیں کیا۔ عربی کے ہونے کے باوجود کوئی عجیب بات نہیں، ہماری زبان سے یہ مذہب، مسلک اور عقیدہ کا کلمہ ہٹتا نہیں ہے، اور اللہ نے عربی کے کلمات ہونے کے باوجود کتاب اللہ میں انہیں استعمال نہیں فرمایا۔ یہ مذہب، مسلک اور عقیدے کا کلمہ جو ہماری زبان سے ہٹتا نہیں ہے، میں نے اپنے طور پہ تحقیق کی ہے کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان معنوں کے اندر کہیں استعمال ہوا ہو تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں استعمال نہیں فرمایا۔ میں نے سوچا صحابہ کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں کہیں پر ایسا ہوا ہو تو مغازی کی کتابوں کو بھی دیکھا ہے، وہاں پر کہیں پر اس طرح ان کلمات کو استعمال کرنا پسند نہیں کیا گیا۔ عربی مبین کے کلمات ہونے کے باوجود نہیں پسند کیا گیا ان معنوں میں انہیں استعمال کرنا۔ پھر یہ ہماری زبان میں آ کہاں سے گئے؟ کب ان کا آغاز ہوا؟ سب سے پہلے جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، جب اسلام کی قوت دور دور علاقوں میں چلی گئی تو ہمارا تعلق بھی یونان سے بنا، اور یونان آپ کو پتہ ہے کہ فلسفی کا گھر ہے، وہ ہر بات فلسفیکل دیکھی جاتی۔ جب ایمان کی باتیں بھی ہوئیں تو ان سے متاثر لوگوں نے اس بات کو، ایمان کی باتوں کو بھی، اللہ کی آیات کو بھی فلسفیکل لینا شروع کر دیا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ یہ آیہ کریمہ ہے، ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے، سمیع سننے والے ہیں، اور اگر آپ اس کے اوپر غور و فکر بھی کریں گے، اور علیم جاننے والے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ سمیع اور علیم یہ فعیل کے وزن پر ہیں، ان کے اندر ازل سے ابد کے سننے کے معنی پائے جاتے ہیں، اور علیم ازل سے ابد کے اللہ جاننے والے ہیں۔ یہ بات کہی گئی ہے اس کے اندر۔ آپ یہی بات کہیں گے نا، کیونکہ آپ فلسفیکل سوچنے والے نہیں ہیں۔ جو فلسفیکل سوچتے تھے انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ سمیع ہے تو اس کا مطلب اللہ کے کان ہیں۔ اچھا اگر کہتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، اگر بصیر ہے تو اس کا مطلب اللہ دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کی آنکھیں بھی۔ اچھا اگر اللہ کی آنکھیں ہیں تو پھر کیسی ہیں؟ انسانوں جیسی ہیں؟
تو پھر کہا نہیں انسانوں کی آنکھ تو رات کو دیکھ نہیں سکتی. اچھا بلی کی طرح کی ہیں, چمگادڑ کی طرح کی ہیں؟ نہیں, بلی کی طرح کی ہیں جو صبح بھی دیکھ لیتی ہے اور شام کو بھی دیکھ لیتی. اچھا اللہ کے کان کیسے ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ تو تب سنتا ہے نا. فلاسفیکل بات شروع ہو. اچھا انسانی کان یہ تو ایک مدت دور ذرا کھڑے ہو جائیں تو سنائی نہیں دیتا. اچھا چونٹی کی طرح کے ہیں جو دور سے سن لیتی ہے, زمین کی دھمک سے سن لیتی ہے. کہ اس کے تو ہوتے ہیں تو سنتی ہے, وہ شاید سانپ کی طرح جس کے کان ہی نہیں ہوتے وہ پھر بھی سن لیتا ہے. پھر اس کے بعد ایک عالم نے یہ رائے بنائی کہ اللہ کے کان ہیں, دوسرے نے کہا کہ اللہ کے کان نہیں ہیں. ایک نے کہا کہ اللہ کی اگر کان نہیں ہے تو اس کا مطلب تو اللہ کی وہ جو صفت ہے سمیع اس کا انکار کرتا ہے, کیونکہ کان کے بغیر تو سنے نہیں جا سکتا, تو اس کا مطلب تو اللہ کی صفت کا انکار کرتا ہے. تو جس نے اللہ کی صفت کا انکار کیا وہ کافر. تو یہ کافر کا کھیل اس دن سے کھیلا گیا. ایک نے یہ رستہ اختیار کر لیا, ایک نے یہ رستہ اختیار کر لیا, ایک نے یہ مذہب اختیار کر لیا, ایک نے یہ مذہب اختیار کر لیا, ایک نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا, ایک نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا. یہ عقیدے کی رٹ, یہ مذہب مسلک کی رٹ اس دن سے چل رہی ہے جب سے ہم نے اسماء صفات کے اندر اس طرح گڑبڑ کر کے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا, اور آج تک کافر کہتے چلے آ رہے. تم نے میرے عقیدے کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو کافر, تو نے اس کے عقیدے کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو کافر, وہ کافر یہ کافر, سب ایک دوسرے کو کافر کہتے جا رہے. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دین کا کلمہ استعمال کریں مذہب اور کی بجائے, اور ایمان کا کلمہ استعمال کریں. آج سے پہلے چند سال پہلے تک تو آپ کتابوں کے اندر یہی نہیں پڑھتے تھے ایمان مفصل. اب عقیدہ کی بات کہاں سے آ گئی؟ چھوڑیے ان کو, آئیے ہم نے سیدھا رستہ اختیار کرنا ہے. کل انشاءاللہ میں صراط مستقیم پہ چلنے والوں اور اس راہ سے ہٹ جانے والوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا, تاکہ اس آیہ کریمہ کی وہ جو دعا ہے اس کے صحیح معنی کو ہم جان سکیں اور اس کے مطابق پھر اپنی عملی زندگی کو سنوار سکیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ جی.